بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان مرزا شفیق حسین شفق حرف معتبر کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم حرف معتبر میں کسی معتبر شخصیت کے ساتھ کسی اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کیونکہ شب ولادت ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، تو اس لیے آج ہم حضرت امام حسن علیہ السلام پر گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے میزبان ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب السلام کے فرزند ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دلبند ہیں اور نواسہ رسول ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شخصیت تاریخ اسلام میں بے انتہا اہم، اور حضرت امام حسن کی جو سیرت ہے وہ سیرت ساری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے۔ قبلہ حضرت امام حسن علیہ السلام پر ہمیں آج گفتگو کرنا ہے۔ قبلہ، جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل امین 1,00,000 فرشتوں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے۔ تو جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت کا کیا منظر تھا، اور اہل بیت کے گھر میں، کیونکہ یہ پہلی ولادت تھی، اہل بیت کی خوشی کا کیا عالم تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ چمنستان رسالت کے وہ پہلے پھول ہیں، اور سپہر عصمت و ولایت کے کی وہ آپ چوتھی شخصیت ہیں، اور اہل بیت کے درمیان امواج کوثر کی تلاطم خیزیوں سے جو تولید گوہر ہوئی ہے، وہ پہلا گوہر تابناک اور وہ پہلا لؤلؤ اور موتی جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ کا وعدہ اور اللہ کا احسان جتا کر رسول اللہ سے کہنا کہ انا اعطیناک الکوثر، اور کوثر سے مراد آخرت میں، قیامت میں وہ حوض کوثر، اور دنیا میں یہ کثرت نسل طیب و طاہر معصومین، جس میں پہلی فرد صدیقہ کبریٰ ہے جو جان کوثر ہے۔ اور اب یہ امام حسن وہ پہلا پھول ہے گلشن رسالت کا۔ خود پیغمبر نے فرمایا حسن حسین ہمارے 2 پھول ہیں، تو یہ وہ پہلا پھول ہے کہ جہاں چمنستان رسالت کی مہک جو ہے وہ منتشر ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس موقع پر ایک ایسا بچہ پیدا ہونا کہ جس کا باپ ولی الاولیاء قطب الاقطاب ابو الائمۃ الاطہار، سبحان اللہ، سید و سردار، ولیوں کا سردار، اور جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین بطول عذرا، وہ بچہ پہلا پیدا ہوا ہے اس گھر میں۔ اب آپ سوچیں کہ مرکز تمنا ہے، مرکز آرزو ہے، مرکز محبت ہے سب کا، اور امام حسن کے خاندانی پس منظر کے لیے بس یہی بہت کافی ہے کہ ان کا نانا ہے سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء، ان کی نانی ہے ملکۃ العرب، محسنہ اسلام، خدیجۃ الکبریٰ، کہ جن کے سلسلے میں آپ سن چکے 3 دن پہلے۔ ان کا دادا ہے سید البطحاء محسن اسلام حضرت ابو طالب، ان کی دادی ہے فاطمہ بنت اسد، اللہ اکبر، جن کو رسول اللہ نے ماں کہا اور جن کو اپنی گود میں لے کر قبر میں اتارا۔ ان کا باپ مولا کائنات ہے، ان کی ماں سیدۃ النساء ہے، اللہ اکبر، سب سید سردار، تو اس گھر میں تو سید پیدا ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن حسین دونوں جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ سرداری آپ کی خود پیغمبر نے دیکھ کے کہا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ سید ہے، سردار ہے، سید کہا ہے خود رسول اللہ نے، سید الانبیاء نے آپ کو۔ چنانچہ آپ اندازہ لگائیں کہ اہل بیت کے درمیان خوشی کا عالم کیا ہوگا، اور دشمنوں کے میں کیا ہنگامہ مچا ہوگا، کیا ہلچل مچی ہوگی، کتنی جلن ہوگی، اس لیے کہ ابتری کا تانا دینے والے بھی تو ہیں،
ان شانئک ھو الابتر سورہ کوثر کے نزول کا سبب ہی یہی ہے. تو ابتری کا پس کہ جو لاحقہ ہے سورہ کوثر میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ نسل طیب و طاہر معصومین ہے. اور صدیقہ کبریٰ بیٹی کو دیکھ کے کہا تھا کہ بیٹے نہیں رہ گئے ہیں، چنانچہ مردوں سے نسل چلتی ہے، بیٹوں سے چلتی ہے. تو اب یہ پہلا مرد ہے اولاد رسول اللہ کا کہ جو طعنہ ابتری کا جواب ہے. اسی لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ امام حسن کے ایک شرف، ایک اور اشارہ کرتا ہوں فقط کہ حسن کی ماں کون ہے؟ یہ بطول عذرا کا بیٹا ہے. یعنی بطول اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جو کبھی عام خواتین کی طرح سے نجاست سے دو چار نہ ہو، اور اس کے بغیر اولاد کا ہونا بھی ممکن نہیں ہے طبی اعتبار سے اور فزیکل لاز جو طبیعی قوانین ہیں، طبیعت کے جو قوانین ہیں. مگر امام حسن اور امام حسین یہ سیدہ کے بچے، اور یہ امام حسن پہلا بیٹا یہ بطول عذرا کا بیٹا ہے، اور ایک طرف نفس اللہ کا بیٹا ہے، لسان اللہ کا بیٹا ہے. چنانچہ اہل بیت میں جو خوشی کا ماحول ہے، زمین سے لے کر آسمان تک تہنیتیں ہیں، ملائکہ کا نزول ہے، جبرائیل کا نزول ہے، پیغمبر کا خوش ہو کے ہاتھ میں لینا ہے اپنے اور زبان چسانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مبارک بادیوں کا ماحول ہے. زمین پر بھی مبارک بادیوں کا ماحول ہے، اور آسمانوں پر بھی ملائکہ میں ملکوت اعلیٰ میں خوشیوں کا ماحول ہے. قبلہ، جیسا کہ آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا حال بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا، اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ وہ آیات بھی سنائیں یا وہ احادیث بھی سنائیں جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہیں. اہل بیت اطہار کے سلسلے میں پورا قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے بے شک، مگر جو خاص آیات ہیں کہ جس میں اہل بیت کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، بے شک، جس میں انبیاء و مرسلین بھی شریک نہیں ہیں، ان میں امام حسن برابر کے شریک ہیں. کہیں اپنے بابا کے شریک ہیں، کہیں اپنے نانا کے شریک ہیں سید الانبیاء کے، کہیں اپنی ماں سیدۃ النساء کے شریک ہیں، اور ان کا بھائی بھی ان کا شریک ہے. چنانچہ وہ آیہ تطہیر کے جو مجموعہ فضائل بلکہ معیار فضائل ہے، آیہ تطہیر کے جو معیار فضائل ہے اور وہ عصمت کبریٰ کی دلیل ہے، اس میں جہاں سید الانبیاء ہیں، سید الاوصیاء مولا کائنات ہیں، سیدۃ النساء صدیقہ کبریٰ ہیں، امام حسین ہیں، اور امام حسن بھی ساتھ میں شامل ہیں، اور امام حسین کی نسل کے 9 ائمہ. تو آپ اہل بیت میں اس وقت ظاہر بظاہر جو چادر کے نیچے 5 سید و سردار اپنی لائن کے سید و سردار ہیں، اس میں ایک یہ بچہ بھی ہے کہ جو اپنی اسٹریم کا چیف، اپنی لائن کا سردار ہے. کون ہے آیت تطہیر میں؟ ایک سید الانبیاء والمرسلین ہے، ایک سید الاوصیاء ہے، وہ سید الاطراء ہے، ایک سیدۃ النساء ہے، اور امام حسن ان کا بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ سب اوریجنل حقیقی سید ہیں جو ہر عالم امکان نچوڑ کے چادر کے نیچے آ گیا تھا. کبھی تو جبرائیل پہچان نہ سکے کیونکہ اپنی صورت اولیہ نورانیہ میں اہل بیت سے مٹ کے آ گئے تھے. اس میں سے ایک امام حسن بھی ہیں، یعنی جن کی خلقت جو ہے وہ خلقت زمان و مکان سے پہلے تھی، وہ یہی اہل بیت ہیں جس میں ایک امام حسن ہے. یہاں تک کہ سورہ حل عطا کے نزول وغیرہ پورا قصیدہ جو ہے وہ اللہ نے مدح اہل بیت میں پورا قصیدہ، سورہ حل عطا جو ہے وہ قصیدہ ہے اہل بیت کی شان میں، جہاں ان کے بابا شریک ہیں، ماں شریک ہیں، وہ بھی اس میں شریک ہیں، ان کا بھائی شریک ہے، برابر کے شریک ہے، اور ان کی ماں کی کنی حضرت فضہ شریک ہیں. یہاں تک کہ اس طرح کی جتنی بھی آیات، خاص طور سے آپ دیکھیے ان 2 آیتوں کے ساتھ تیسری آیت جو بہت نمایاں ہے، میں کہہ نہیں سکتا کہ کس آیت میں کتنی زیادہ فضیلت امام حسن اور اہل بیت ہے، وہ آیہ مباہلہ ہے بنص قرآن. اللہ نے کہا وَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو اس میں ابناءنا کی فہرست میں پیغمبر جو ہیں حسن حسین کو لے گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ امام حسن بھی ساتھ ساتھ اس میدان صداقت مباہلہ کے اندر جیسے ان کے نانا ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کی ماں ہیں، ویسے ہی امام حسن بھی ہیں، ان کا چھوٹا بھائی حسین بھی ہے. اس طرح کی جتنی بھی آیتیں اہل بیت کی شان میں ہیں قرآن مجید میں، اس میں برابر کے شریک اپنے بزرگوں کے امام حسن علیہ السلام بھی. اسی طرح سے پھر پیغمبر اکرم کی زبان وحی ترجمان بلکہ
وہ رسول اللہ، وہ حبیب خدا کے جس کے جنبش لبھائے صداقت اگر لفظوں میں ڈلیں تو قرآن بن جائیں، سبحان اللہ، وہ پیغمبر فرما رہا ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جو ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، جنت کے جوانوں کے سردار حسن ہیں، اور لوگ حسن سے ہٹ کے دنیا میں اپنا امام کسی اور کو بنا لیں، کسی شام کے باغی اور تاغی کو بنا لیں۔ کس جنت میں جانے کی تمنا، کن احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں مسلمان کہ جنت کے سردار حسن ہیں اور حسن کے دشمنوں کی بیعت کر کے ان کو اپنا خلیفہ اور امام ماننے والے۔ یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں کہ جو جنت کا سردار ہے وہ اس دنیا میں بھی سردار، کیوں جنت یہاں سے اونچی ہے، بلکہ یہی دارالعمل ہے، یہیں کی کھیتی جو ہے وہ وہاں پر وہ کاٹی جائے گی، کام دنیا مزرعۃ الآخرہ۔ تو جو وہاں کے سردار نہیں ہیں وہ یہاں کے سردار کہاں سے ہو جائیں گے؟ تو امام حسن یہاں کے بھی سردار ہیں، وہاں کے بھی سردار ہیں۔ اسی طرح سے بہت سی حدیثیں پیغمبر نے فرمایا کہ بہت اہم حدیث ہے آپ کے اس کردار اور آپ کے کارنامے اور قیام کی طرف وہ اشارہ ہے کہ دونوں اپنے نواسوں اور بچوں کو کہا کہ ہازان امامان قاما او قعدا، یہ دونوں میرے بچے حسن حسین امام ہیں، ہر حال میں امام ہیں۔ اس کی تصریح آگے کر دی کہ یہ دونوں کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہے، چاہے بیٹھ جائیں۔ کھڑا ہونا یہ ایک کنایا ہے کاہے سے؟ قیام کرنے سے، یعنی اگر میدان جنگ میں آ جائیں، بیٹھ جائیں یعنی صلح کریں یا نہ جنگ کے لیے کھڑے ہوں، ہر حالت میں امام ہیں، کیونکہ معصوم ہیں، کیونکہ آیہ تطہیر کا مصداق ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیونکہ وہ رسول کے بیٹے ہیں اور میدان صداقت جو خود ایک عصمت کی دلیل ہے وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ چنانچہ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، حازان ریحانتایا، یعنی یہ دونوں ہمارے ریحانہ یعنی ہمارے پھول ہیں دونوں اس دنیا میں۔ تو آپ کی محبت اور امام حسن سے آپ کی الفت، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کا برداشت نہیں تھا ان بچوں کا کبھی رنجیدہ ہونا یا رونا، اور کمال ہے کہ اگر یہ ضد کر دیں ناقے کی تو سید الانبیاء شبیہ جمل بن کے اپنی زلفوں کو دو حصوں میں بانٹ کے برابر سے ایک حسن کے ہاتھ میں ایک حسین کے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ سب ناز برداریاں حکم خدا سے پیغمبر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ و رسول کے مشن کو سرحد قیامت تک کامیابی سے پہنچانے کے لیے انہی دو بھائیوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے جو تحفہ پروردگار ہے بشکل تفسیر کوثر، یہ حسن اور حسین۔ سبحان اللہ، کیا کہنا قبلہ، آپ نے بڑی خوبصورت آیات اور احادیث حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے سنائیں۔ قبلہ یہ بتائیے، جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ ایک حدیث میں آیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ جنگ کریں کسی سے تب بھی امام ہے، اور اگر یہ کسی سے صلح کریں تب بھی امام ہے۔ امام علی کی ظاہری خلافت کے بعد حضرت امام حسن کے پاس 6 مہینے غالباً خلافت رہی، تو وہ حاکم شام سے جو صلح ہوئی اس کے حوالے سے بھی بہت سی بدگمانیاں ہیں اور بہت سی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ علامہ اقبال نے اسے بڑے خوبصورت انداز میں 4 مصروں میں کہا ہے کہ آں یک شمع شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم تا نخیزد آتش پیکاروں کی پشت پازد برسر تاج و نگی، کہ امام حسن علیہ السلام نے تخت و تاج کو صرف اس لیے ٹھکرا دیا تاکہ فتنہ و فساد کی آگ روشن نہ ہونے پائے۔ تو اس حوالے سے جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہیں اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی، سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ صلح کو بیعت کہا گیا۔ جی، صلح کو بیعت کہا گیا۔ ہم کسی اور کی کتاب کو دلیل کیوں سمجھیں؟ طریقہ یہ ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کا، یعنی الزام الخصم بما یلتزم بہ، یعنی اپنے مد مقابل کے جس سے گفتگو بحث یا مناظرہ ہو رہا ہو وہ جس کا قائل ہو اسی کو دلیل بنایا جائے، نہ یہ کہ اپنے یہاں سے دلیل، یعنی ہماری کتابوں میں آپ کوئی دکھائے، اور اگر ہے کوئی آ بھی گئی ہے روایت تو وہ طرق اہل سنت سے آئی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام خود میدان جمل میں، میدان صفین میں، میدان نہروان میں مولا کائنات اپنے باپ کے ساتھ ہیں، اور میمنے اور میسرے اور قلب لشکر میں وہ نمایاں کارنامے آپ کے موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے
یعنی مولا کائنات کے سلسلے میں اگر وہ کہ لوگوں سے خطا اجتہادی ہو گئی اور فلاں ہے وہ فلاں ہے اور یہ مشتبہ ہو گیا، ابو موسیٰ اشعری بھی نہیں سمجھ پائے جمل میں کہ کدھر حق ہے، ادھر ام المومنین ادھر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں امیر المومنین ہیں، اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے نہیں سمجھ. جنت کا سردار علی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، عمار یاسر کھڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو جب عمار یاسر، ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ کہ یہ صلح کی طرف، یعنی یہ معاویہ کے ساتھ جو درگیری ہوئی اس کی طرف آنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ہمارے یاسر علیہ السلام شہید ہوئے تو لشکر امیر المومنین کی اکثریت کو نے ٹھنڈی سانس لی اور ان کو اطمینان ہوا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، ہم حق میں ہیں، اس لیے کہ ہمارے یاسر کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ یا عمار ستقتلک الفئۃ الباغیہ، ایک باغی گروہ تم کو قتل کرے گا، اور معاویہ اس کے لشکر نے عمار کو قتل کیا، چنانچہ وہ باغی ہے، ہم حق پہ ہیں. دیکھیں کتنے بے بصیرت تھے لشکر میں مولا کائنات کے. خود یہ امامت والے نہیں تھے، یہ مدرسہ خلافت والے تھے، یہ چوتھا خلیفہ ماننے والے تھے، جن کو امام معصوم امام حضرت علی کو مانتے ہوتے تو علی ہی دلیل کے لیے کافی تھے. پیغمبر کی حدیثیں علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث دار علی، یعنی یہ کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق کو ادھر پھیر دے پروردگار ادھر علی گھوم جائیں. یہ سب دلیلیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہمارے یاسر کو اللہ اکبر، کیا بے بصیرتی تھی، کتنے بے عرفان تھے وہ لوگ کہ ہمارے یاسر کی شہادت کو دلیل بنا رہے تھے اس بات کی کہ علی اور ہم حق پہ ہیں اور علی حق پہ ہیں. آپ نے دیکھا تو جب جو ہمارے یاسر کو حق دلیل بنا سکتے وہ امام حسن کو حق کیوں دلیل کیوں نہیں بنا سکتے حق کی؟ کم سے کم یہی دیکھ لے کہ جنت کا سردار ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے. تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کے ساتھ وہی ایک مشن چلا رہا ہے. اب جب ام المومنین سے درگیری ہو، حق ادھر ہی ادھر ہے، حسن ادھر ہیں، جمل کے بعد صفین ہو، ادھر فقیر شام ہے، ادھر مولا کائنات کے ساتھ امام حسن اور ان کے بامعرفت صحابی ہیں، اس کے بعد نہروان ہے. اب امام مولا کائنات کی شہادت کے بعد جب امام حسن کے ہاتھ میں زمام امت آئی ہے تو اب یہاں پر جو ہی صلح و بیعت، اب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے؟ بیٹھے نہیں ہیں آپ، اتنا بڑا لشکر لے کے آپ اپنے باپ کے ہی تیور میں اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ مولا کائنات پھر سے معاویہ کی سرکوبی کی تیاریاں کر رہے تھے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، خوارج کا فتنہ نکالا گیا، صفین کے بعد جب ہزیمت ہوئی اور اس کے بعد الجھایا گیا اور پھر مولا کائنات شہید ہوئے. امام حسن اسی باپ کے مشن کو لے کے معاویہ کے خلاف لشکر میدان میں آ چکا ہے. لشکر امام حسن کی ہیبت سے سراسیمہ و پریشان و نروس ہو کے معاویہ نے خود صلح کی پیشکش، صلح مصالحت کی پیشکش کی ہے، پیشکش کی ہے. بھائی دیکھیے، یعنی یہ کہ امام حسن نے نہیں چاہا کہ جنگ نہ ہو. امام حسن تو جنگ کے لیے آئے ہیں میدان میں، اور مولا کائنات سے زیادہ سخت مقابلہ امام حسن کے ساتھ معاویہ کا تھا، کیونکہ علی کے ساتھ تو زغائن بدریہ، کینہائے احدیہ، کوئی گھر ایسا نہیں تھا قریش کا کہ جہاں صف ماتم علی کی تلوار نہ بچھائی ہو. تو بڑا آسان تھا علی کے خلاف ورغلانا، مگر یہ تو جنت کا سردار ہے، یہ تو شبیہ رسول اللہ ہے، شکل و صورت و سیرت میں یہ سب روایات میں موجود ہے. اتنے حسین، اتنے خوبصورت لگتا تھا رسول اللہ، چلے آ رہے رسول اللہ، اور اتنے حلیم و بردبار اور اتنی ہیبت تھی آپ کی خاموشی میں کہ معاویہ گھبرایا ہوا تھا کہ جنت کا سردار میرے مقابل نکل آیا، کون مسلمان ایسا ہوگا جو میرے ساتھ آئے گا. یہ اس نے دباؤ لیا تھا امام حسن کے خلاف کے مقابل، چنانچہ اس نے علی سے نہیں پیشکش کی ہے لیکن امام حسن سے کی. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی وہ مولا کائنات سے زیادہ وزن لے رہا تھا، سیاسی طور پر میں کہہ رہا ہوں، لے رہا تھا وزن. اور اب اس نے، اب یہ لوگ جو بیعت کہتے ہیں، ایک جملہ یہاں پر میں ضرور کہوں گا، صلح کی پیشکش کس نے کی ہے؟ امام حسن نے کی ہوتی تو وہ دب رہے تھے. حاکم شام نے صلح کی پیشکش کی ہے، اور کس انداز میں کی ہے؟ سادے کاغذ پہ نیچے سگنیچر اپنی دستخط امضا کر کے مہر لگا کے امام حسن کے حوالے کر دیا کہ جو بھی چاہیں صلح نامے کے شرائط آپ لکھیں. تو شرائط امام حسن علیہ السلام نے لکھے. اب ایک بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں، خطیبانہ جملہ ہے مگر تاریخ ہے یہی، کہ اگر صلح نامے پہ شرائط معاویہ کے ہوتے
اگر صلح نامے پہ شرائط معاویہ نے لکھے ہوتے تو امام حسن کو کہا جاتا کہ سرنڈر کیا، امام حسن نے بیعت کی، لیکن صلح نامے پہ شرائط کس کے ہیں؟ امام حسن کے ہیں، تو معاویہ نے سرنڈر کیا ہے. تو جو لوگ اس صلح کو بیعت کہہ رہے ہیں تو حسن نے معاویہ کی بیعت نہیں کی ہے، معاویہ نے حسن کی بیعت کی. قبلہ کیا کہنا، سبحان اللہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی، بیعت نہیں کی تھی. اسی بات کو، جو بات ابھی آپ نے کہی تفصیل سے اپنی گفتگو کے ذریعے سے، علامہ عرفان حیدر آبادی شہید نے اپنے چند اشعار میں یوں کہا کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے اس بانک پن کے ساتھ، ٹھکرا کے تخت چل دیے اس بانک پن کے ساتھ، شاہی لپٹ کے رہ گئی پائے حسن کے ساتھ. لوگوں امیر شام کجا اور حسن کجا، بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ، بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ. وہ ہاتھ اور بیعت فاسق کریں غلط، وہ ہاتھ اور بیعت فاسق کریں غلط، کھیلیں جو ہاتھ زلف رسول زمن کے ساتھ، کھیلیں جو ہاتھ زلف رسول زمن کے ساتھ. اور کب صلح کی تھی معاہدہ امن تھا فقط، کعبے کا فخر صلح کرے اہرمن کے ساتھ. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی قبلہ. آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیں. جی بسم اللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ اشعار آپ نے سنایا، اللہ شہید کے درجات بلند کرے. الہی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سیاسی پس منظر دیکھنا ہوگا کہ صلح نامہ سادے کاغذ پر دستخط کر کے اس نے بھیجا ہے، شرائط معاویہ نے نہیں لکھے ہیں، شرائط امام حسن نے لکھے ہیں. بے شک. تو امام حسن معاویہ کے آگے تسلیم و سرنڈر نہیں ہوئے تھے، معاویہ امام حسن کے آگے سرنگوں ہو گیا تھا سادے کاغذ پر دستخط. جو شرط چاہتے امام حسن لکھ لیتے، کون جھکا؟ اگر اس کو صلح کو بیعت بھی مانا جائے تو معاویہ بیعت حسن کی کر رہا ہے، حسن معاویہ کی بیعت کہاں کر رہے ہیں؟ پھر ایک بڑی اہم، بہت ہی عقائد کے ٹیسٹ کا اور بہت ہی گہرا ایک جملہ میں کہوں گا جس کے پیچھے داستانیں ہیں، اور جتنا چاہے اس کو ایلیبوریٹ کر کے آگے آپ بڑھیں. وہ بنیادی ایک بات عرض کرتے ہیں، اتنا یاد رہے، آیت اطہیر بتا رہی ہے کہ یہ معصوم ہیں، بے خطا ہیں، جنت کے سرداری بتا رہی ہے کہ یہ معصوم ہیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا. ہر امام رسول کا کہنا کہ یہ ہر حال میں دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہو جائے چاہے بیٹھ جائیں، چاہے قیام کرے چاہے صلح کرے، امام ہے. صلح کرتے وقت بھی امام ہے، معصوم ہے، بے خطا ہیں. نہ ان کی ماں سے خطا ہو سکتی تھی، نہ ان کے باپ سے خطا، نہ ان کے نانا سے خطا، نہ خود ان سے، نہ ان کے بھائی سے، نہ ان کے بھائی امام حسین کی اولاد میں آخری امام مہدی تک، یہ معصوم ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک جملہ سنیں، اتنا یاد رہے، معصوم سے جس کی بھی صلح ہوتی ہے وہ باطل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، واہ، میں جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں صلح بھی ہو جانا، معصوم سے جس کی بھی صلح ہو وہ باطل ہے، وہ باطل پہ تھا. اور اگر نہ سدھرے، اگر سرنڈر نہ ہو، بیعت معصوم کی نہ پلٹ کے کرے تو باطل ہی رہے گا. اس کی دونوں دلیلیں میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک ان کے نانا ہے سید الانبیاء، ایک یہ ہے جنت کے سردار امام حسن. نانا کی بھی صلح کسی سے ہوئی تھی، نواسے کی بھی صلح کسی سے ہوئی ہے. نانا کی صلح کس سے ہوئی؟ مشرکوں سے ہوئی. صلح اس سے ہوتی ہے جو مقابل آئے، مقابل کاہے کے لیے؟ جنگ کے لیے آئے. اگر صلح نہ ہوتی تو جنگ ہوتی، اور جنگ ہوتی تو وہ ظاہر ہے دونوں طرف سے لوگ قتل ہوتے. اور جو مقابل آیا ہے کسی کے، وہ جنگ اس لیے کرنے آیا ہے کہ وہ قتل کے ارادے سے آیا ہے. بے شک. تو اس کے مطلب کیا ہوئے؟ رسول کے سامنے کون؟ حدیبیہ کی صلح ہے. امام حسن کے سامنے یہ صلح امام حسن کی جو معاویہ سے ہے. تو یاد رہے، معصوم سے جب بھی کوئی صلح کرتا ہے وہ حق پہ نہیں ہوتا، باطل پہ ہوتا ہے. وہ یا مشرک ہوگا یا منافق ہوگا. رسول اللہ سے صلح جن کی ہوئی تھی وہ مشرک تھے، امام حسن سے جن کی صلح ہوئی تھی وہ منافق تھے. اس لیے کہ محمد اور حسن معتبر ہیں، نہ کوئی فقیر شام معتبر ہے، نہ مشرکین مکہ معتبر ہے. یہ اعتبار پروردگار ہے. چنانچہ یہ صلح جو تھی وہ حقیقت میں یہ امام حسن نے جو، بس ایک جملہ کہہ کے بات کو تمام کروں اور اگلا سوال اگر ہو دامن وقت کی گنجائش. امام حسن نے پہلا صلح نامے کی پہلی شرط ہی یہ لکھی کہ اے معاویہ، یہ جو ظاہری حکومت، امامت کہاں ہے؟ امامت تو منصوص من اللہ ہے، امامت کسی کے بس میں ہے کہ اس پہ قبضہ کرے. یہ ظاہری حکومت جس کو امام حسن کے باپ جو ہیں وہ کوڑھی کے ہاتھ میں سور کی ہڈی سے تعبیر کر چکے تھے، بکری کی ناک سے بہنے والے حقیر پانی سے تعبیر کر چکے تھے، اپنی بوسیدہ
नालैन से तशबीह इब्ने अब्बास से कह के दे चुके थे, इससे भी हकीर है ये तुम्हारी ज़ाहिरी हुकूमत। उसके सिलसिले में उनको कोई हिरस नहीं थी, बल्कि ये था कि मेरे बाप के ज़माने में 5 साल में उम्मत जो है वो मुसलमान जंगें करते करते थक चुके हैं और अब वो सुलह की पेशकश कर रहा है और ये सरेंडर हो रहा है। तो पहली शर्त ही आपने ये लिखी थी कि ऐ मुआविया, ये ज़ाहिरी हुकूमत तेरे बाद अगर मैं हुआ, तेरे बाद तू अपने बाद किसी को अपना सक्सेसर और नुमाइंदा और खलीफा और हाकिम नहीं बनाने का इख्तियार रखेगा, बल्कि तेरे बाद अगर मैं हुआ तो मैं ज़ाहिरी हुकूमत का भी मालिक होऊंगा और अगर मैं उस वक्त तेरी मौत के वक्त मैं न हुआ तो ये मेरा भाई हुसैन होगा। और उसने किसी सुलहनामे के किसी शर्त को भी नहीं माना, बल्कि उसको रौन दिया, उस पर अमल, पहली ही शर्त पे नहीं अमल किया और यजीद को अपना नुमाइंदा अपनी ज़िंदगी में अपनी उसकी बैअत लेके गया। चुनांचे ये हिकमत अमली और सियासत इलाहिया इमाम हसन की है कि इमाम हसन के सुलहनामे की पहली शर्त ने जंगे करबला का जवाब फराहम किया। सुभान अल्लाह, इस दुनिया के कानून में भी। चुनांचे दोनों हम मिजाज थे, एक ने सुलह की, एक ने जंग की। पैगंबर ने सुलह भी की, पैगंबर ने जंग भी की। ये दोनों आईने हैं, ये दोनों पैगंबर के किरदार और सिफात के आईने हैं। ये अल्लाह का तोहफा है। अल्लाह की तरफ से जब ये तोहफा मिला है तो अहले बैत के सिलसिले के खानवादे में, बनी हाशिम में कितनी खुशियाँ मनाई गई होंगी, इसलिए कि वजूद दीन को बका से भी हमकनार करना था। यही दोनों बेटे पैगंबर के हैं कि जिन्होंने इस्लाम को मंजिल बका से हमकनार किया। नाज़रीन किराम, अभी आपने देखा हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद उरूजुल हसन मीसम साहब क़िबला ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को पेश किया। आयात और अहादीस की रोशनी में इमाम हसन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए और जो उस वक्त का सियासी और समाजी पस मंज़र था उस पर भी मुफस्सल रोशनी डाली। अब इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और इंशाअल्लाह फिर आएंगे हरफ़ मोतबर में किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ को शब बख़ैर।